السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظیفہ، دعا اور رقیہ شرعیہ کی حقیقت۔ وظیفہ، دعا اور رقیہ شرعیہ کا علاج کرنا کیوں ضروری ہے اور لوگ کیوں محروم ہیں؟ لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام پہ یقین نہیں کر رہے اور وہ کتاب ان کے گھروں میں پڑی ہے، لیکن لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم بات کریں گے کہ رقیہ اور جو ہے وظیفہ، اس میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اب رقیہ جو ہوتا ہے وہ کچھ خاص مخصوص آیات، کچھ خاص مخصوص حدیث کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مریض کو شفا نصیب فرماتے ہیں، اس کے پڑھنے سے، اس کے سننے سے۔ کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ رقیہ کیا اور کہا کہ آپ، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے رسول آپ کو کیا ہو گیا، آپ بیمار ہو گئے، میں آپ کو اللہ کے نام کے ساتھ دم ڈالتا ہوں۔ تو دم ڈالنا یہ رقیہ ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بسم اللہ رقیق من کل شیء یذیق من کل شر نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیق، یہ پڑھا اور پھر آپ پہ دم کیا۔ تو اب اس بات سے یہ ثابت ہو گیا کہ کچھ مخصوص آیات اور حدیث مریض پہ اگر پڑھی جائیں تو مریض کو فاقہ ہو جاتا ہے اور مریض مرض سے نکل جاتا ہے۔ پھر دوسری جگہ قرآن پاک کے اندر وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن میں سے کچھ آیتیں ایسی نازل کی ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہیں۔ اب کچھ آیات اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ذکر کیا ہے، اور ان میں آگے 3 بیماریاں بتائی ہیں کہ نظر بد، جادو اور جنات۔ نظر بد اس کے بارے میں جو حدیث ہے، فرمایا کہ نظر بد انسان کو قبر تک، ان کو ہڈی تک پہنچاتی ہے۔ جادو کے بارے میں جو ہمیں ثبوت ملتا ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا، لبید بن عاصم کی بیٹیوں نے جادو کیا۔ اور جنات کے بارے میں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات کے چھونے سے انسان کے بدن میں بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ تو 3، پھر آگے علاج بھی ظاہر کیا گیا کہ ارکز برجلک ھذا مغتسل برد شراب، آپ پاؤں زمین پہ ماریں، اس سے پانی ملے گا، اس کو پی لیجئے، اس سے نہا لیجئے۔ اب یہ جو 3 بیماریاں ہیں، ان کا علاج رقیہ کے بغیر نہیں کیا جا سکتا، اور پھر وظیفہ کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ وظیفہ اور رقیہ کے اندر کچھ تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ بھی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ایک ہوتا ہے اس نیت سے رقیہ کرنا کہ کچھ آیات یا حدیث خود پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لی جائے، یا کسی کے پاس آپ جاتے ہیں رقیہ کروانے کے لیے تو وہ کچھ حدیث اور کچھ آیات پڑھ کے آپ پہ دم کرتا ہے، اور پھر پانی پینے کو دیتا ہے، پانی جسم پہ لگانے کو دیتا ہے، یا آپ خود پانی پہ دم کرتے ہیں، پانی پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو وہ مخصوص آیات ہیں رقیہ شرعیہ کی، اور اسی طرح کچھ مخصوص حدیث ہیں جس کے ذریعے سے رقیہ کیا جاتا ہے، جس میں جادو، جنات اور نظر بد کا کچھ ذکر ہوتا ہے، جس سے پھر جب اس پہ اوپر وہ چیز پڑھی جاتی ہے یا وہ خود کرتا ہے تو اس سے مریض صحت کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو رقیہ ہے کہ جو مریض پہ پڑھنا انتہائی ضروری ہے، اور یہ رقیہ، ایک تو لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ یہ بیماری نظر بد کی وجہ سے ہے، جنات کی وجہ سے ہے، یا جادو کی وجہ سے ہے۔ اس کر کے ہر مرض کے اندر یہ رقیہ پڑھنا اور سننا انتہائی ضروری ہے۔ اور اگر انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے اوپر نظر بد، جادو یا جنات کے اثرات ہیں، تو اس کے لیے تو پھر انتہائی ضروری ہے۔ اور پھر قرآن جو ہے وہ صرف ان 3 بیماریوں کے لیے شفا نہیں، بلکہ کلی بیماریاں، جتنی بھی بیماریاں ہیں تمام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا قرار دیا ہے۔ اس کر کے ساری بیماریوں کے لیے رقیہ کرنا بہت ہی ضروری ہے، اور جو انسان رقیہ نہیں کرواتا، بہت زیادہ پیسے بھی لگاتا ہے، اپنی جان بھی خراب کرتا ہے، کیونکہ شفا تو میرے اللہ کے پاس ہے، اور یہ قرآن سے شفا حاصل نہیں کرتا۔ ایسے حدیث کا مفہوم ہے، جو قرآن سے شفا حاصل نہ کرے اللہ اسے شفا نہ دے۔ تو اس کر کے رقیہ کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز ہے وظیفہ، کہ وظیفہ ایک تو رقیہ کے طور پہ وظیفہ کیا جائے تو کوئی انسان خود پڑھتا ہے، یعنی جیسے سورۃ فلق ہے یا سورۃ الناس ہے، رقیہ کی نیت سے وہ پڑھتا ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے، اور بار بار پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے، پانی پہ دم کرے اور پانی پینے کے لیے استعمال کرے، اور یہ انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح اگر وظیفہ کے طور پہ، وظیفہ میں اور رقیہ میں 2 چیزیں ہیں، رقیہ ہوتا ہے دم، اور وظیفہ بھی جو ہے دم کے طور پہ بھی پڑھا جاتا ہے، اور اسی طرح دعا کے طور پہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو دعا اور وظیفہ، وظیفہ دعا کے طور پہ پڑھا جاتا ہے، اور اسی طرح
وظیفہ رقیہ کے طور پہ بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن جو دعا ہے اس میں اگر ایک انسان صرف دعا کی نیت سے کچھ آیاتیں پڑھتا ہے اور اس کا ذکر تعلق جو ہے دعا ہی کے ساتھ ہے، تو پھر یہ وظیفہ دعا کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، دعا کے طور پہ پڑھا جاتا ہے۔ لیکن کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ رقیہ کا تعلق ہے، تو پھر وہ وظیفے کے طور پہ انسان پڑھتا ہے بار بار، لیکن وہ رقیہ کر رہا ہوتا ہے، وہ یعنی کہ دونوں صورتوں میں مریض کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور وظیفہ جو دعا ہے اس کا جو قرآن حدیث سے ہمیں ثبوت ملتا ہے، تو یہ وظیفہ ایک دعا ہے جو بار بار بندہ تکرار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیں آیت کریمہ کے بارے میں ہے، تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو یہ ایک دعا تھی جو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بار بار پڑھ رہے تھے، ایک دفعہ نہیں پڑھی گئی۔ تو اس کر کے جو بار بار پڑھی جاتی ہے تو یہ اللہ سے بار بار مانگ رہا ہوتا ہے۔ جیسے اس کی مثال ایسے دوں کہ جب آپ کسی کے گھر کا دروازہ کھٹکاتے ہیں، تو بار بار جب دروازہ کھٹکاتے ہیں تو وہ دروازہ کھول دیتا ہے، کیونکہ اسے بار بار دروازہ کھٹکانے کی وجہ سے اس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کھولتا ہے، اور وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جو بندہ باہر دروازے پہ ہے وہ کیا سوال کرتا ہے۔ اسی طرح جس وقت بار بار آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے طور پہ، وظیفے کے طور پہ سوال کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو اس کر کے وظیفہ بھی ضروری ہے۔ جو دعائیں ہیں ان میں جیسے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، ایوب نے پکارا مجھے سخت تکلیف پہنچی، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح آیت کریمہ ہے یا ربنا ظلمنا انفسنا، یہ ہے دعا ہے۔ اور اسی طرح جب اللہ تعالیٰ سے آپ کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جس وقت آپ کی شادی نہیں ہو رہی، تو پھر شادی کے لیے آپ کچھ جیسے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ دعا مانگی تھی جس وقت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت شعیب علیہ السلام کی بچی سے شادی ہوئی، تو یہ ایک دعا تھی۔ اب یہ تو دو چیزیں ہوں گی، وظیفہ اور دعا، یعنی رقیہ کے لیے پڑھی جاتی ہیں یہ چیزیں، اور دعا کے لیے پڑھی جاتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ رجوع اللہ، یہ تو انتہائی ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر ان چیزوں کو دیکھے کہ میرے اندر کمیاں کیا ہیں، کوتاہیاں کیا ہیں جس وجہ سے یہ میرے اوپر حالات آ رہے ہیں، یعنی مصیبت آنے کی وجوہات کیا ہیں، یا اسی طرح کوئی پریشانی آپ کے اوپر آ رہی ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں، کوئی عملی طور پہ کوئی کمزوری تو نہیں ہے کہ جو میں اللہ تعالیٰ سے دور ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا نہیں کر رہا، تو یہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رجوع۔ تو رجوع کے اندر دعا بھی آتی ہے، اور پھر اپنے اعمال کی نگہبانی کرنا، یعنی جو کمیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں اس پہ نظر رکھ کے اللہ کی طرف توبہ نابر ہونا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا۔ تو ان تین چیزوں کے ساتھ جب انسان چلتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ادویات استعمال کرتا ہے، یعنی ہر مرض کے اندر جو رقیہ ہے یا دعا ہے اور اسی طرح رجوع ہے، تو ان چیزوں کو جب اپنے مقام پہ کر کے دوسری جو ادویات ہیں، اگر کسی مرض کے اندر ادویات استعمال کرتا ہے تو پھر اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت اس آدمی کے ساتھ آتی ہے۔ اس میں کچھ وظیفے تو بہت ہی ضروری ہوتی ہیں، جیسے ہر مرض کے اندر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو علی العرش العظیم، اور موقع محل کی دعاؤں کا اہتمام کرنا، کیونکہ یہ بندگیت کے تقاضے میں ہے۔ اور بیماریوں میں یا تکالیف میں اللہ تعالیٰ آپ سے بندگیت کو چاہتے ہیں کہ بندہ ہونے کے ناطے سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو بندگیت کا حق ادا کرتے ہوئے جب آپ علاج معالجے میں پڑیں گے، اگرچہ وہ ظاہری اسباب ہیں جیسے ڈاکٹر کی ادویات وغیرہ، تو پھر اللہ کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جاتے ہیں، اور بندگیت کا حق بھی آپ ادا کر دیتے ہیں۔ ابھی جو رقیہ ہے وہ تو آپ نے کیا، لیکن آپ نے بندگیت کا حق ادا نہیں کیا۔ اس طرح آپ نے ادویات تو استعمال کی لیکن بندگیت کا حق ادا نہیں کیا، تو بندگیت یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کیا، تو پھر اللہ کی مدد اور نصرت نہیں آتی، کیونکہ جو اسباب بنتے ہیں، صحت کے اسباب، اسی طرح پریشانی تکلیف سے نکلنے کے جو اسباب ہیں، اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ تو جیسے یونس علیہ السلام نے آیت کریمہ پڑھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اس عمل کے کرنے سے آگے جو آیت ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، بس ہم نے اس کی پکار کو سنا، غم سے نجات دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اسی طرح ہم مومن کو نجات دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک عمل تھا جس کے اوپر اللہ کی مدد آئی، اور اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ جس طرح یونس نے جو ہے عمل کیا، کوئی بھی اگر عمل کرتا ہے تو ہم اس کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں جس طرح کہ ہم نے یونس کو نجات دی۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عمل کے ساتھ اسباب بنتے ہیں، فنبذ بالعراء والسقیم،
बस जब वो चटियल मैदान में फेंक दिया गया, वम्बतना अलैहि शजरतम मिन यक़तीन, हमने उसकी कद्दू की बेल उगाई। तो अब यहाँ पे भी ये बात साबित हो रही है कि अल्लाह ताला ने पहला सबब जो पैदा किया मछली के पेट से निकलना, और दूसरा सबब पैदा किया कद्दू की बेल का उगाना, और फिर तीसरा सबब पैदा किया चटियल मैदान में फेंका देना। यानी ये 3 सबब पैदा हुए, लेकिन अमल चल रहा है एक, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो पता ये चला कि अमल से असबाब बनते हैं। तो इस करके रजू इलल्लाह इंतहाई ज़रूरी है, और उसके साथ-साथ 2 तरीकों से इलाज आदमी करवाता रहे, जैसे डॉक्टरी अद्वियात, और इसी तरह रुक़िया और वज़ीफ़ा। यानी कोई अगर वज़ीफ़ा बताता है कि आप इसको बार-बार करें, तो वो दुआ भी है और रुक़िया भी है। इस तरह आप मुकर इलाज करवाते हैं, तो फिर आप जल्द बीमारी से निकलते हैं। अगर आप सिर्फ़ अद्वियात पे जो है सिर्फ़ ज़ोर लगाते हैं और इस तरफ तवज्जो नहीं करते, तो मरीज़ जल्दी बीमारी से नहीं निकलता और मरीज़ परेशान हो जाता है, और अल्लाह की मदद और नुसरत भी उस इंसान के साथ नहीं आती। अल्लाह सबको सेहत कामिल आजिला नसीब फरमाए। हो सके कोशिश करें, वीडियो को शेयर भी करें। हो सकता है कि आपके अलावा और साथियों को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, लेकिन उन तक ये पैगाम ना पहुँचा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने जाने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुँचती रहे।